وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ پھر سے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ پھر سے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا ربک پڑھ سکتے ہیں نہیں تم بتل تا پہ کیا ہے پھر سے پڑھیں فدع لنا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وعدسها پھر سے آگے پھر سے من بقلها سے پھر سے پڑھیں گے اور زیر کو اور باریک کریں قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير پھر سے پڑھیں. لیکن زبر کو لمبا نہیں کھینچے. قال پھر سے. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم مصرن پڑھ سکتے ہیں. مصرن مصرن پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. صاد کو ہلائیں نہیں. مصرن. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ما سألتم پھر سے. اهبطوا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة عليهم الذلة والمسكنة عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله باءو. اس کو باءو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حمزہ کے آگے واو ہے. ٹھیک ہے. وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله پھر سے پڑھیں. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله پھر سے پڑھیں ایک ایک حرف کو واضح کر کے. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم
ذلك بأنهم ذلك نہیں پڑھیں گے ذلك بأنهم كانوا يكفرون يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير الحق نبيين پھر سے ويقتلون پھر سے ذلك ويقتلون النبيين بغير الحق بغير زیر کو اور باریک کریں بغير الحق حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہرگز نہیں صبر کریں گے. ایک ہوتا ہے لا کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن لن بہت تاکید کے لیے آتا ہے. بالکل نہیں، ہرگز نہیں. نصبر صبر سے، علی طعام اوپر ایک کھانے کے، طعام تو عین میم سے ہے، کھانے اور پینے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. روٹی پانی دونوں پر لفظ طعام استعمال ہوتا ہے، جیسے فوڈ ہوتا ہے. زمزم کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ طعام طعمن و شفاء سقمن، کہ وہ پینے والے کے لیے کھانے کی طرح ہے تو پینے کی چیز، لیکن زمزم کو کیا کہا گیا؟ کھانا. زمزم تو پیا جاتا ہے مگر کھانا کیوں کہا گیا؟ کہ وہ کھانے کا کام بھی دیتا ہے، اس میں اتنی غذائیت ہے اور بیمار کے لیے شفا ہے اس میں. طعام واحد، ایک ہی کھانا. ایک ہی کھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی روز من و سلوا ہے، یا یہ کہ سب کے لیے ایک ہی ہے، کسی کے لیے اس میں فرق نہیں ہے، سب کو ایک ہی چیز ملتی ہے، بہت زبردست مساوات ہے. تو ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر. فدع لنا، تو دعا کر ہمارے لیے. فدع دال عین واو اس کا روٹ ہے، اسی سے دعوت لفظ نکلا ہے. بلانا، دعوت دینا، دعا کرنا. بندوں کو بلایا جائے تو وہ دعوت ہوتی ہے، اللہ کو بلایا جائے تو وہ دعا ہوتی ہے. فدع لنا ربک، پس دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے. یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے. مما، اس سے جو. تم بتو کا لفظ جو ہے نون بے تے سے ہے. نباتات اسی سے، نباتا کا معنی ہوتا ہے گھاس یا سبزی وغیرہ کا اگنا، اور تم بھی تو کا معنی اگانا، جو اگاتی ہے. الارض زمین، من بقلہا، بقل بے قاف لام سے،
ہر قسم کی سبزی کو کہتے ہیں جس کا تنا نہیں ہوتا. جو سبزیاں پھیل جاتی ہیں نا اپنے سٹیم پہ خود نہیں کھڑی ہو سکتی. بقل بقالہ کہتے ہیں سبزی فروش کا, گروسری شاپ کو. جی وہ اسی سے ہے بقالہ. بقل سبزی. من بقلها وقثائها. قثاء جو ہے قاف سے حمزہ سے ہے, ککڑی کھیرے وغیرہ کے لیے, کیوکمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے. وفومها فے واو میم اس کا روٹ ہے. لہسن اور گیہوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن عام استعمال اس کا لہسن کے لیے ہی ہوتا ہے. یعنی اس کا معنی گندم بھی ہے اگرچہ, لیکن فوم جو ہے وہ جیسے آپ کے تھوم پنجابی میں استعمال ہوتا ہے تو وہی چیز ہے. وہ عدسہا اور مسور کی دال اس کی. اب دیکھیے کہ عدس سے ایک لفظ عدسہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. عدسہ کس کو کہتے ہیں؟ لینس کو. تو مسور کی جو دال ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی شکل لینس سے ملتی جلتی ہوتی ہے, اسی لیے اس کا نام بھی عدسہ رکھا گیا. اور لیٹن میں مسور کی دال کو لین کہتے ہیں, LEN. لینٹلز بھی جس سے آگے بنا ہے. تو انگریزی میں آپ دیکھیں کہ لینس سے لینس بن گئے, وہی عدسہ. اور عربی میں عدس سے عدسہ. بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ مسور کی دال کس کو کہتے ہیں, وہ لال پیلی کرتے رہتے ہیں. وہ بصلہا اور پیاز اس کا, بصل بے سواد لام, بصلہ اس کی واحد ہے. قالا کہا, اتستبدلون, تستبدلون میں بھی روٹ بے دال لام ہے, بدلنا, بدل الذین والا. تستبدلون کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو, بدلے میں لینے کی خواہش ہے. الذی اس چیز کی, ہوا وہ ادنا کمتر ہے. ادنا کا لفظ جو ہے وہ دنو سے ہے, دال نون واو اس کا روٹ ہے. دنیا بھی اسی سے ہے. ادنا کا ایک معنی ہوتا ہے قریب تر اور ایک ہوتا ہے چھوٹی چیز. تو دنیا بھی ہمارے قریب ہے آخرت کے مقابلے میں, اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. ہوا ادنا بالذی بدلے اس کے جو, ہوا خیر جو بہتر ہے. اہبتو اتر جاؤ, ہے بیتوئے اوپر سے نیچے آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں چونکہ انہوں نے کمتر چیز پسند کی تو انہیں بھیجنے کے لیے اس شہر میں یا اس جگہ پر اہبتو جیسے جاؤ یہاں سے, یعنی مقام سے نیچے اتارا جا رہا ہے. جب تم حقیر چیزوں کے طلبگار ہو تو جاؤ, پھر جو مرتبہ اور مقام اور جو کام اللہ نے تمہارے لیے رکھا تھا اسے چھوڑ کے جاؤ, دالیں اکٹھی کرو اور کھاؤ پیو, مزے کرو. اس لیے یہاں پر اہبتو کا لفظ آیا ہے. اہبتو مصرن, مصرن کا معنی مصر ایجپٹ مراد نہیں, اسے مراد کوئی بھی شہر ہے, کسی بھی شہر میں. اور یہ بھی نکرہ استعمال ہوا یہاں پر, جاؤ کسی بھی شہر میں, جہاں جی چاہتا ہے جاؤ, کسی شہر چلے جاؤ, کہیں چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ تو بے شک تمہارے لیے مَا سَأَلْتُمْ جو مانگا تم نے, سوال کیا تم نے. وَضُرِبَتْ اور ماری گئی, علیہم ان پر, الذلت ذلت, ذلت کا روٹ ہے دال لام لام, ذل. ذل کا معنی ہوتا ہے کسی کے آگے دب جانا, زیر دست ہونا, کمزور ہونا. ضربت علیہم الذلت والمسکنت, مسکنت کا لفظ جو سین کاف نون سے ہے, سکنا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا, یعنی اتنی حاجت مندی, اتنی فقیری, غربت کہ بندہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے, بس ایک ہی جگہ رک جائے. مسکنہ. وباؤ اور وہ لوٹے, باؤ کا روٹ ہے بے واو حمزہ, لوٹنا پلٹنا, اچھی حالت سے بری حالت کی طرف لوٹنا. بغضب ساتھ غضب کے, غصے کے. غضب کا کیا روٹ ہے؟ غین ضاد بے. عربی میں غیظ کا لفظ بھی غصے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور غضب کا انشاءاللہ کہیں ان دونوں کا کمپیریزن بھی آپ کو بتائیں گے. بغضب من اللہ, اللہ کے غضب کے ساتھ, یعنی اللہ کی طرف سے. من اللہ کا مطلب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے غصے کے ساتھ.
ذالک یہ بأنہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کانو تھے یکفرون کفر کرتے انکار کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا ویقتلون النبیین اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق بغیر حق کے ناحق ذالک یہ بما بوجہ اس کے جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی. عصوا کا روٹ کیا ہے؟ عین صاد یا ہے، یہ حروف علت میں سے نا تو وہ پتہ نہیں چلتا. عصوا اسی سے عصیان ہے، حکم نہ ماننا، نافرمانی کرنا، کا جان بوجھ کے چاہے انجانے میں. ذالک بما عصوا وکانو اور تھے وہ یعتدون وہ حد سے بڑھ جاتے. یعتدون کا روٹ ہے عین دال واو. یہ ایک اور لفظ کا روٹ بھی تھا عین دال واو. عدو دشمن، تو دشمن بھی کیا کرتا ہے؟ حد پہ تھوڑی رہتا ہے، عدل سے تھوڑی کام لیتا ہے. حد سے بڑھ جاتے تھے، مراد یہ کہ اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے تھے، اس سے آگے نکل جاتے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ. تم سے مراد یہاں کون ہے؟ بنی اسرائیل. لن نصبر ہم ہرگز نہیں صبر کر سکتے، ہم صبر نہیں کریں گے. اب آپ انداز دیکھیے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر. یہ روز روز کا من و سلوہ ہم سے نہیں کھایا جاتا. اور من و سلوہ کیا تھا؟ گوشت حلوہ، کیونکہ من سویٹ چیز تھی اور سلوہ جو تھے بٹیر تھے، پرندے تھے، پرندوں کا گوشت تھا. تو عام زبان میں کہیں گوشت حلوہ تھا. یہ گوشت حلوہ نہیں ہم کھا سکتے روز. لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک، جاؤ اپنے رب سے دعا کرو. جیسے پیچھے اذ استسقا انہوں نے پانی مانگا نا، اب یہ ہے کہ ہمیں کچھ اور کھانا لا کے دو. فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمیں آسمانی غذائیں نہیں زمینی غذائیں چاہیے. زمین سے اگی ہوئی چیزیں چاہیے، آسمان سے اتری ہوئی نہیں. ہمیں اس میں سے لا کے دو جو زمین اگاتی ہے. اور پھر کیا کیا نام بتائے، پوری لسٹ دی. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، سب چٹپٹے کھانوں کی ریسیپی. کہ یہ سب کچھ چاہیے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا کہ کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو کمتر ہے اس کے بدلے جو بہتر ہے. یعنی من و سلوہ جو آسمان سے اترتا ہے، جو اتنی بہترین غذا ہے، جو تمہاری ساری غذائی ضروریات پوری کرتی ہے، اسے چھوڑ کر، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ تمہیں پکانا نہیں پڑتا، کچھ کرنا نہیں پڑتا، بغیر کسی کوشش کے نہ تمہیں اگانا پڑتا ہے، نہ کاٹنا پڑتا ہے، نہ سٹور کرنا پڑتا ہے، نہ پھر اس کو آگے پکانا پڑتا ہے. بنا بنایا سب کچھ تمہیں مل رہا ہے، تو اور کیا چاہیے؟ آخر تم اس کے بدلنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ آپ دیکھیں کہ یہ جو بدلنے کا مزاج ہے نا، یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. اللہ کے کلام کو بدلنا، کتاب کو بدلنا، اس میں تحریف اور تغییر اور تبدیلی، یہ سب چیزیں کرتے تھے. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، پیچھے سے کیا کر دیا؟ دین بدل لیا. پھر اسی طرح اللہ کے کلام کو بدل دیا، استغفار کو بدل دیا، حتتن کو حنتتن کر دیا. اب کھانے میں تبدیلی چاہتے ہیں. اطاعت کو چھوڑ کے نافرمانی تو کرتے ہی تھے، اب کھانے میں بھی تبدیلی. یہ مزاج کیسا مزاج ہوتا ہے؟ یعنی ہر چیز میں تبدیلی، چینج چینج چینج. یہ یعنی کون سا مزاج سامنے آ رہا ہے؟ متلون مزاج ہونا. جیسے گرگٹ ہوتا ہے نا، گرگٹ کیا کرتا ہے؟ رنگ بدل دیتا ہے، چینج. یعنی جس ماحول میں ہوتا ہے، جس جگہ پر ہوتا ہے، وہ ویسا ہی نظر آنے لگتا ہے. آپ ان کی نفسیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یعنی کوئی شخص جو ایسا کرتا ہو، اس کے اندر کیا نفسیات ہے؟ یعنی اس سے اس قوم کی نفسیات پتہ چل رہی ہے نا.
ایک تو ناشکراپن، کہ کوئی چیز پا کر اس پر شکر گزار نہیں، راضی نہیں، خوش نہیں، مطمئن نہیں، اور کیا پتہ چلتا؟ انپریڈکٹیبل. انپریڈکٹیبل کیا ہوتے ہیں؟ پل میں تولا پل میں ماشا. بچے کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز کو لینے کے لیے روتے ہیں، جب آپ ان کو لے دیتے ہیں پھر اس کے بعد اب یہ نہیں وہ آپ فلاں لے دو، یعنی کسی چیز پر مطمئن نہیں. یہ مزاج کس کا ہوتا ہے؟ جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، ناسمجھ انسان، جس کو نعمتوں کی کوئی قدر نہیں. اور کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی یہ مزاج کیا ہوتا ہے جس میں ہر وقت تبدیلی، جس کے اندر استقامت نہیں. استقامت کیا ہوتا ہے؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ جم گئے. جو لائن اختیار کی اس پر جم گئے. یہ نہیں آج یہ سبجیکٹ تبدیل کر لیا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ایک چیز پڑھتے پڑھتے اب اس سے دل اکتا کے چلو اب یہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، تھوڑے دن وہ پڑھا پھر کہا نہیں اب یہ سبجیکٹ چینج کر لیتے، اس کا سکوپ بہت ہے، نہ یہاں کرے نہ وہاں کرے. تو جس انسان کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہوتی وہ زندگی میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. یہ زوال یافتہ قوموں کی علامت ہوتی ہے اور ناکام انسانوں کی، کہ ان کے اندر کوئی استقامت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی بات صحابہ کرام کے اندر ڈالی تھی وہ استقامت، کہ پہاڑ بھی سر سے گزر جائے اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا، مین آف پرنسپل ہونا، اصول کا ہونا. اور یہاں کوئی اصول ہی نہیں، بے اصول لوگ. تو با اصول ہونے اور بے اصول ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے نا کہ جیسے بیٹھے ہیں کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں کوئی جا رہا ہے اس کے پیچھے پھر سارے کون کدھر جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے. جب تک زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا نا تو انسان کے اندر یکسوئی نہیں آ سکتی. ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی کیا بتائی گئی قرآن پاک میں جو بار بار آتی؟ یکسو مسلمان تھے، یکسو حنیف مسلمہ، فوکسڈ، کام سے کام، کوئی ادھر ادھر کی فالتو بیکار چیزیں نہیں. کچھ لوگوں کو اپنا کام تو آتا نہیں، نہ وہ اپنا کام کرتے، ہر دوسرے کے کام میں دخل اندازی ان کا شغل ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں. اگر پوچھو یہ کام کیوں نہیں کیا تو کئی بہانے، لیکن دوسروں کے متعلق خوب معلومات ہوں گی ان کے پاس. تو یہ طریقہ کار بھی زندگی میں نقصان دہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ کبھی بھی گہرائی میں آپ نہیں جا سکتے. یہ جو میں کہتی ہوں نا آپ کو ایک ٹیکسٹ استعمال کریں، روز نہیں بدلیں ٹیکسٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نگاہیں اس سے مانوس ہوں گی، آپ کے ذہن میں اس کا امیج بنے گا، پھر آپ اس کے اندر گہرائی میں جا سکیں گے. اور اگر آپ ابھی یہ لے لیں پھر وہ لے لیں گے پھر وہ لے لیں گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یکسوئی نہیں آئے گی. تو غور و فکر کے لیے، یکسوئی کے لیے ڈسٹریکشنز کا ہونا نقصان دہ ہوتا ہے. اور آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو بنی اسرائیل ادھر سے ادھر ہوتے تھے، یعنی ہر چیز میں تبدیلی کر دیتے تھے، بنیادی وجہ یہی تھی کہ چونکہ غلام قوم تھے، کوئی اپنی مرضی تو تھی نہیں. غلام کا کیا حال ہوتا ہے؟ غلام ذہن یہی تو ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کی اپنی ذاتی کوئی سوچ نہیں ہوتی. وہ جدھر کوئی لگایا ادھر ہی لگ جاتا ہے کیونکہ اسے لگنا پڑتا ہے. جدھر کوئی بلایا ادھر چل پڑے، جدھر کوئی لگایا ادھر لگ پڑے. نہ اپنی کوئی سوچ، نہ اپنا کوئی اصول، نہ اپنا کوئی طریقہ، نہ اپنی کوئی روٹین، کچھ بھی نہیں. تو جب تک زندگی میں مستقل مزاجی نہ آئے اور جب تک انسان ایک چیز پر جم نہ جائے تو کام ہو نہیں سکتا. صحابہ کرام کی اصل خوبی یہی تھی کہ جب انہوں نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر ادھر ادھر نہیں، بس یہی دین ہے، یہی کام. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کے اندر اسی طرح کی متلوث مزاجی ہے. اگر آپ ایک سال میں دیکھیں وہ ایک کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، دوسرے سال میں کوئی اور کچھ کرتے دکھائی دیں گے، پھر کچھ اور کرتے دکھائی دیں گے. ایسے لوگ تو کہیں نہیں پہنچتے.
تو ہم سب کے لیے بے حد ضروری کہ اپنی آئندہ زندگی جتنی بھی ہے اس کے لیے اپنی صلاحیت کو پہچان کر کوئی مقصد سامنے رکھیں. مجھے یہ پڑھنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ بننا ہے، اور پھر اس کے لیے سفر شروع کریں اور محنت کریں اور اس پر جمے رہیں. پھر یہ نہیں اچھا وہ تو میرے سے آگے نکل گیا، وہ اس پٹڑی پہ جا رہا ہے، اپنی چھوڑی اس پہ چل پڑے اور اس پہ چلنا نہ آیا تو نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے. اللہ نے ہر ایک کو مختلف صلاحیت دی ہے. اپنی صلاحیت پہچانے اور اس میں ایکسیلنس کے لیول پر جائیں. ایکسیلنس کا لیول کیا ہوتا ہے؟ احسان کا درجہ. احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا، یہ احسان ہوتا ہے. احسان کا مطلب ہے حسن کے درجے پر کام کرنا، خوبصورتی کے ساتھ کوئی کام کرنا، بہترین طریقے سے کام کرنا. تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ محسنین کو ہم ضرور زیادہ دیں گے، ہم ان کو مزید دیں گے. تو یہاں پر بنی اسرائیل کی جو تصویر ہمیں دکھائی گئی وہ اس لیے دکھائی گئی کہ دیکھو تم ایسا نہیں کرنا. ان کے سامنے تو چونکہ کوئی مقصد نہیں، اس لیے اب ان کا اور کچھ نہیں تو کھانے پر ہی اعتراض شروع ہو گیا. کھانا ہی زندگی کا اہم ترین مسئلہ بن گیا. آپ کو معلوم ہے کہ جب انہیں ہجرت کروائی گئی، مصر سے سینا میں لائے گئے، تو انیشلی ان کو 40 دن کے لیے یہاں رکھا جانا تھا، پھر انہیں اصل میں آگے اپنے اصل وطن جانا تھا، یعنی فلسطین کی طرف جانا تھا. لیکن چونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، کیونکہ انہیں وہاں طور پر تورات دی جانی تھی، ان کے پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اس کی سزا کے طور پر ان پر 40 سال کی صحرا نوردی لکھ دی گئی. 40 سال تک پھر یہ سینا میں یا وادی تی، جو تی کا میدان تھا، اس میں گھومتے رہے. کہا یہ جاتا ہے کہ صبح سویرے اپنا سفر شروع کرتے اور شام تک وہیں پہنچ جاتے جہاں سے یہ شروع ہوتے تھے، کیونکہ کوئی لینڈ مارک نہیں تھے، کوئی نشانی، کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا انہوں نے جانا کدھر ہے. اور پھر مقصود کیا تھا کہ ان کی ایک پوری جنریشن ختم ہو جائے، اور یہ جو نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ پل بڑھ کے جوان ہوئے صحرا کے اندر، ان کے اندر کوئی اصول آئے، ان کے اندر کوئی جمع مردی آئے، پھر ان کو ان کے ملک میں بھیجا جائے. کیونکہ اس سے پہلے جب ان سے کہا کہ نا جاؤ اپنا ملک لے لو، تو کہنے لگے کہ نہیں، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تم اور تمہارا رب اے موسیٰ، جا کے دونوں لڑو، جب ملک فتح ہو جائے تو ہم کو بھی بلا لینا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے میں کوئی ہمت نہیں. ذرا غلام لوگ ہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی اصول تو ہے نہیں زندگی میں، لہذا کیا کام کریں گے. تو جن کی زندگی میں کوئی اصول نہیں ہوتا کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا وہ، اس لیے انہوں نے کہا جاؤ آپ خود ہی کرو. تو اس پر